نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کورس میں سب سے پہلے ہم کچھ بیسک کانسیپٹس پہ بات کریں گے. ان بنیادی تصورات کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے معاملات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جو چیز پڑھیں گے اس چیز کو نوٹ بک پہ بھی لکھیں گے، اس کو ریوائز بھی کریں گے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ ایک بار ہم نیڈ انالیسس کر لیں. کورس کی ضرورت اور اہمیت. کیا واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی اچھی صفات کو اپنانا ہمارے لیے ناگزیر ہے؟ ایسا کس نے ضروری قرار دیا؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ شیئر کریں گے اخلاق کی ضرورت اور اہمیت، اخلاق رسول کی بات کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ خوب اچھی طرح اینالائز کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اب تک آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آسوبل ایک ایجوکیشنسٹ ہے، کہتا ہے کہ لرننگ پری کنسیپشنز کے مطابق ہوتی ہے. یعنی جو کچھ انسان پہلے سے ذہن میں رکھ کے بیٹھے وہی چیز انسان کے سیکھنے پر اثر انداز ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، ہارمنی نہ ہو سکے. میں کسی اور لیول پر بات کرتی رہوں، آپ اسے کسی اور لیول پہ سمجھتے رہیں. اس لیے ہم پہلے ایک نقطے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ضرورت. میرا اللہ جس نے مجھے بنایا، جو میرا رب ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، اس نے حکم دیا. اس کا حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمہارا بہترین نمونہ ہے. اگر میں مکارم اخلاق نہیں سیکھوں گی تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا، پھر میں ایک کافر میں شمار ہوں گی، کافر میں، اور کافر جہنم میں جائے گا، اور میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں اس کو سیکھنا چاہتی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اور اللہ کی محبت کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں. تب اس اتباع کے لیے میں مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. اچھا، یہ چیزیں بھی نوٹ کرنے والی ہیں. جیسے ہر ایک اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں نا، آپ صرف سنیں گے نہیں، بھول جائیں گی باتیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے پرسنل ایکسپیرینسز کو تو خاص طور پر نوٹ کیا کریں، اور نام کے ساتھ. یہ یادگار ہے آپ کی زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ مجلسیں دکھائی جائیں گی نا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ام سلمہ بہترین اخلاق والے تو جنت لوٹ کے لے گئے. تو مجھے جنت کا اتنا زیادہ شوق ہے اور جنت بھی چاہیے، اور اس وجہ سے میں مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. ایک بات تو اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں اور پوری سوسائٹی کو زندگی میں ان مکارم اخلاق کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. یعنی آج ہم جن اندھیروں میں ہیں، سیدھا راستہ جہنم کا ہے ہم چل رہے ہیں جس کے اوپر. تو اس سے بچنے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر لمحے میں ہمیں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے ہمارے لیے الحمدللہ.
ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو احکامات میں لایا ہوں تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اسی وجہ سے مکارم اخلاق کو سیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو اخلاق ہیں وہ جو مجھ سے دور ہیں وہ مطلب میری زندگی میں شامل ہو جائیں اور میرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر سے ایک بات ابھر کے آئے گی نا، کو زیادہ فائدہ ہوگا. انوالومنٹ ضروری ہے. سب کچھ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے اپنی زندگی دین کے لیے لگا تو رہے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جہاں پر مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار سکوں. اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہے نا. میں ان کی طرح بننا چاہتی ہوں، ان کی طرح کرنا چاہتی ہوں. قرآن پاک میں ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں چاہتی ہوں میرے گناہ بھی معاف ہو جائے اور اللہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرے لوگوں میں. میں اس لیے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میں اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے رسول سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس لیے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے اور جنت چاہیے. اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے میں سیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اللہ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اسے کامیابی حاصل ہوگی. میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے رسول اللہ کے مکارم اخلاق سیکھنا چاہتی ہوں. میں اس لیے سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ایسی بن جاؤں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں. اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نبی وسلم سے کہ ہم آپ کا آسمان پر بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، تو میں جب بھی کوئی بھی کام کروں نا تو میرے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اور سب سے زیادہ جس طرح سے اللہ کو نبی وسلم سے محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرے اور میں ہر کام اللہ کی محبت میں ہی کروں. اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بہترین اخلاق والے تو جنت لوٹ کر لے گئے، لہٰذا میں جنت جانے کے لیے مکارم اخلاق سیکھنا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جب دورہ سنن ابی داؤد ہو رہا تھا، اس کے ہینڈ آؤٹ کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اور اللہ کے رسول نے اتنی بڑی اس کے بعد جو خوشخبری دی ہے کہ وہ لوگ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. جنت تو ہم چاہتے ہی ہیں، لیکن اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جنت میں پھر رسول اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے اور ان کی محفل وہاں اٹینڈ کر سکیں گے. مجھے بچپن میں بہت زیادہ بعض اوقات ایسے افسوس سا بھی ہوتا تھا اور اب بھی کہ میں سوچا کرتی تھی کاش میں اس وقت پیدا ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو شاید میں اس وقت ان کو دیکھتی، میں ان سے سیکھ سکتی، تو میں اللہ کے قریب ہو سکتی، میرا ایمان زیادہ بہتر ہوتا. لیکن جب ہم نے حدیث کو پڑھا تب یہ چیز سامنے آئی کہ اگر رسول اللہ کی صحبت اس وقت یوں موجود نہیں ہے لیکن کلام کی صحبت موجود ہے، اور جتنا زیادہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکیں گے، جتنا زیادہ ہمارے قدم ان کے قدموں کے پیچھے ہوں گے، اتنا زیادہ ہم جنت میں اللہ کے قریب بھی ہو سکیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہو سکیں گے. اس لیے اس میں پہلے تو جب بار بار کہا جا رہا تھا کہ اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں، تو میں یہی سوچتی رہی کہ میں کس جگہ سے اٹھ جاؤں جہاں پر رسول اللہ کی بات سکھائی جائے گی، میں وہاں سے اپنا نام خارج کرواؤں، میں اس مقام سے اٹھوں کہ اللہ رب العزت انسان کو عزت دینا چاہے اور میں کہوں کہ نہیں، مجھے یہ عزت کا مقام نہیں چاہیے، مجھے یہ آنر نہیں چاہیے کہ میں رسول اللہ کی بات کو، جو لفظ رسول اللہ کی زبان سے نکلتے رہے وہ لفظ میرے کان سن سکیں اور وہ لفظ وہ میرے عمل میں آ سکیں.
اس لیے جب بار بار کہا گیا تو اب میری کمٹمنٹ بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئی کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس رب نے یہاں آنے کا موقع دیا مجھے وہ رب آئندہ بھی مجھے ثابت قدم رکھے گا. میں بار بار یہی پڑھتی تھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک میں مکارم اخلاق نہیں سیکھ سکوں گی تب تک جو میری زندگی کا مقصد ہے نا میں اس کو اچیو نہیں کر سکوں گی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے تبھی انہوں نے اپنی جو ان کا مقصد تھا نا ٹیچر تھے تو اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انہیں دعوت دی تو میں کامیاب ہو گئے تھے اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں. یہی میرا مقصد ہے. مجھے بہت پہلے اتنا شوق تھا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے، لیکن پتہ نہیں تھا. میڈم ہمیشہ کہتی تھی اسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں. تو جب سیرت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تب دل میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت فیل کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا تو ان سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی. تو اب اور زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ ہو جائیں. اور مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے، حسن اخلاق والے جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے. تو مجھے ارد گرد والوں کو دیکھ کے اپنے اخلاق کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سیکھوں مکارم اخلاق اور اپنے اخلاق بھی درست کروں اور باقیوں کے بھی انشاءاللہ. پچھلے دنوں محسن انسانیت پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوا کہ قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا.